بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ظاہر بات ہے وقت بہت آگے بڑھ گیا اور ہمارے بہت محترم بزرگ و محترم دارالعلوم دیوبند اور دیگر لوگ تشریف فرما ہیں، اس لیے میں اپنا سارا موضوع حذف کرتے ہوئے دو باتیں بلکہ تین باتیں 2 منٹ کے اندر۔ پہلی بات تو جیسے مولانا عتیق صاحب دامت برکاتہم نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر لوگوں کے حوالے سے انگریزی کے بارے میں جو غلط فہمیاں اس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا نے آج سے 120 سال پہلے، یہ بات کتابچوں میں بھی موجود ہے، ابھی تازہ کتابچہ چھپا ہے جمعیت علماء سے، حضرت قاری عثمان صاحب امیر الہند صدر جمعیت علماء ہند کا چھوٹا سا مختصر سا اگر جمعیت جائے تو لے لیں، اس میں حضرت کی آج سے 15 سال پہلے کی انگریزی سیشن کی ایک تقریر ہے کہ آج سے 1320 ہجری میں 21 میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا نے یہ چیز پاس کی تھی کہ صاحب جو انٹر پڑھ کے طلبہ آویں ان کا صرف داخلہ ہی نہ لیا جائے بلکہ ان کو کچھ وظیفہ دیا جائے 10-15 روپے، اور جو لوگ دارالعلوم سے فارغ ہو کر انگریزی پڑھنا چاہیں ان کے وظائف کا اہتمام کیا جائے۔ یہ وہ دور ہے کہ جب دارالعلوم میں آپ تنخواہیں معلوم کریں تو 10-15 روپے ہیں، اس وقت اتنے وظیفے کی بات کی گئی۔ تو علماء نے کبھی انگریزی کی مخالفت نہیں کی زبان کی، ہاں تہذیب کی مخالفت کل بھی تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی۔ اس وقت دنیا میں مذہبی جنگ نہیں، تہذیبی جنگ ہے۔ بہت غور سے میں بس اتنی بات کہوں گا، مذہب اپنی جگہ، دنیا کو بالکل پریشانی نہیں کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، گھر کے اندر تلاوت کریں، آپ باہر مسلمان نظر آئیں، آپ کاروبار میں، آپ حکومت میں، آپ اپنے کلچر میں، اپنی تہذیب میں، اپنے جسم میں باہر مسلمان نظر آئے، اس کی پرابلم ہے دنیا کو۔ 9/11 میں جب وہ حادثہ ہوا امریکہ کا، اس کے بعد جارج بش سینئر نے بہت غصے کے عالم میں پوری دنیا کے پالیسی 150-150-200 لوگوں کے درمیان جو اپنے دل کا غبار نکالا تھا، اس میں اس نے جملہ صلیبی جنگ کے حوالے سے کہتے کہتے ایک جملہ کہا تھا کہ اب دہشت گردی اور فلاں اور فلاں اور فلاں یہ سب تو ایک لیبل ہے کہ جب تک دنیا میں برقع اور داڑھی موجود ہے ہماری جنگ جاری رہے گی۔ آپ سمجھ لیجیے کلچر، تہذیب۔ تو علماء اکرام الحمدللہ زبان سیکھ رہے ہیں۔ کلیسا کے دور میں جو کلیسا کے ذمہ داران مذہبی خدا بن گئے تھے اور عوام پر جو ظلم کیا تھا انہوں نے، اور ظلم کے خلاف جب مزاحمت ہوئی تھی اور مذہب کی بندش، لوگ اس ظلم کی وجہ سے مذہب سے بیزار ہوئے، خدا سے بیزار ہوئے، دین سے بیزار ہوئے۔ آج عالمی میڈیا اس ظلم کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر کے مذہب سے بیزار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ تاریخ پڑھ کر کے اور ملک کے ماحول کو سمجھ کے، عالمی ماحول کو سمجھ کے، میڈیا کی شرارتوں کو سمجھ کے، کلیسا نے کیا مظالم ڈھائے تھے جس سے لوگ اسلام سے بیزار ہوئے تھے، اس کو سمجھ کے جب ہم فصیح زبان میں تاریخ کے حوالے سے دلائل کی روشنی میں گفتگو کریں گے تو آج بھی سالے دماغ کیا بات ہے کہ اسلام کے خلاف عورتوں کے حوالے سے کتنا زبردست پروپیگنڈا یہاں سے لے کے دنیا تک، لیکن اگر آپ فیگر معلوم کریں، یہ ضرورت ہے اس کی، تو آج دنیا میں اسلام لانے والوں کی تعداد میں مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح طور پر دنیا کے جائزہ دلائل کی روشنی میں لے کر پہنچا نہیں پا رہے بات۔ اس لیے مرکز المعارف جیسے ابھی ایک پروگرام پیش کیا گیا نیا سویرا، ہر آدمی یہاں سے طے کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ ہم بھی ایک نیا سویرا لائیں گے اور اپنے علاقوں میں کام کریں گے۔ السلام علیکم۔